بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وہ کون سا عقدہ ہے جو واہ ہو نہیں سکتا، وہ کون سا عقدہ ہے جو واہ ہو نہیں سکتا، ہمت کرے انسان تو کیا ہو نہیں سکتا۔ پیارے طلباء، آج کا علم بدیع کا ہمارا 11واں اور آخری لیکچر جو ہے اس کا ہم باقاعدہ آغاز کرتے ہیں۔ صنعت تفریق، اس سے پہلے ہم نے بہت ساری صنعتیں پڑھی ہے اور آخری ہمارے پاس چونکہ علم بدیع کی بہت ساری قسمیں، لیکن ہمارے کورس میں جو شامل ہے اس کے حوالے سے یہ ہمارا جو ہے وہ یہ آخری لیکچر ہے صنعت تفریق۔ صنعت تفریق کسے کہتے ہیں؟ تفریق یعنی ہم کہتے ہیں بھائی ان دو فریقین کے درمیان تفریق نہ ڈالو، تفریق میں مت پڑھو، تفرقے میں مت پڑھو، یعنی فرق کسے کہتے ہیں؟ فرق۔ تفریق کا لفظ فرق سے نکلا ہے، اور فرق کہتے ہیں نا کہ دو چیزوں کے درمیان فرق کرنا کہ بھئی اس میں یہ خوبی ہے یا خامی ہے۔ یعنی فار ایگزامپل دو بھائی ہیں اور دونوں ایک ہی کلاس میں پڑھتے ہیں کہ بھئی آپ اور آپ میں فرق یہ ہے کہ آپ جو کی رائٹنگ اچھی ہے اور یہ لائک زیادہ ہے۔ تو ہم چونکہ شاعری پڑھتے ہیں تو شاعری میں جو ہے دو چیزوں کا موازنہ کر کے ان میں فرق بیان کرنا، یعنی یہاں پر دیکھیں کہ تفریق کا لفظ فرق سے ہے، جس کے لغوی معنی ہے فرق کرنا، الگ کرنا، فاصلہ کرنا اور گھٹانا وغیرہ کے ہیں۔ علم بدیع کی اصطلاح میں ایک طرح مشابہہ چیزوں کو یعنی جو ایک جیسے ہوں کو اس طرح الگ الگ کرنا کہ ان میں فرق واضح ہو جائے، یعنی دونوں چیزیں ایک جیسی ہوں اور ان میں فرق ہو، یعنی ایک نوع یعنی یا قسم کی چیزوں میں فرق کرنا۔ جیسے صاف آئینہ سا رخسار ہے اس دلبر کا، صاف آئینہ سا رخسار ہے اس دلبر کا، یہ خدایا کا بنایا ہے وہ اسکندر کا۔ اب آئینہ کیوں استعمال کیا؟ اب آئینہ کس کے لیے استعمال کیا؟ رخسار کے لیے، یعنی آئینہ صاف ہوتا ہے۔ کیا ہوتا ہے؟ صاف ہوتا ہے۔ جس طرح شاعر کے دل کے آئینے میں ہے تصویر یار، جب ذرا گردن جھکائی دیکھ لی۔ صاف آئینہ سا رخسار ہے اس دلبر کا، میرے جو دلبر ہے اس کا رخسار کس کی طرح ہے؟ آئینے کی طرح ہے۔ تو اب آئینے اور رخسار دونوں میں کیا ہے؟ مشابہت۔ پھر کیا کہتا ہے؟ یہ خدایا کا بنایا ہے۔ کون سا؟ رخسار کس کا بنایا ہوا ہے؟ خدا کا، اور آئینہ کس نے بنایا ہے؟ اسکندر اعظم نے بنایا ہوا ہے۔ یعنی صاف، اب ان دونوں میں فرق بیان کیا ہے کہ دونوں چیزیں صاف ہیں، دونوں چمکتی ہیں، ایک آئینہ چمکتا ہے اور چہرہ بھی وہ چمکتا ہے، تو دونوں میں روشنی ہے، دونوں میں نور ہے، لیکن ایک نور جو ہے وہ خدا کا ہے اور ایک اسکندر کا ہے۔ یعنی دیکھو اس شعر میں بہت خوبصورتی سے رخسار و آئینے کو یکجا کر کے اکٹھا کر کے بیان کیا ہے، اور دوسرے مصرعے میں دونوں یعنی آئینہ اور رخسار کا فرق واضح کیا گیا ہے۔ یعنی رخسار خدا کی تخلیق ہے اور آئینہ اسکندر اعظم کی تخلیق ہے۔ اے ابر قسم ہے تجھے رونے کی ہمارے، اے ابر قسم ہے تجھے رونے کی ہمارے، ٹپکا تیری آنکھوں سے کبھی لخت جگر بھی۔ پوچھ رہا ہے ٹپکا تیری آنکھوں سے کبھی لخت جگر بھی۔ اے ابر، شعر دیکھیں، اے ابر قسم ہے تجھے رونے کی ہمارے، ٹپکا تیری آنکھوں سے کبھی لخت جگر بھی۔ اب ابر اور رونا ٹھیک ہے، اب ان دونوں میں مشابہت ہے، ابر اور آنکھ میں، یہ ابر اور آنکھ میں۔ ابر کہتے ہیں بادل کو، اور آنکھ انسانی جسم کا وہ ہے۔ ابر سے بادل برستے ہیں، یعنی بارش کی صورت میں۔ بادل کس کی صورت میں برستے ہیں؟ بارش کی صورت میں برستے ہیں، اور بادل بارش کی صورت میں برستے ہیں اور آنکھیں آنسو کی صورت میں برستی ہیں۔ یعنی یہاں پر دیکھیں آنکھ اور ابر پانی کے گرانے میں ایک دوسرے کی طرح ہیں، آنکھ اور ابر پانی کے گرانے میں ایک دوسرے کی طرح ہیں، مگر ان میں فرق لخت جگر کے ٹپکنے کے اعتبار سے کر دیا گیا ہے۔ یعنی لخت جگر وہ کیا ہے کہ کسی کے بچھڑنے کی جو درد ہوتا ہے وہ آنکھوں سے ٹپکتا ہے، کسی کے جانے کا درد وہ آنکھوں سے ٹپکتا ہے۔ تو ابر بادل برستے ہیں وہ کسی غم کی وجہ سے نہیں برستے ہیں، بلکہ
آنکھ سے آنسو کسی وجہ سے برستے ہیں، ان برسنے کی وجہ جو ہے وہ زیادہ تر غم کا ہوتا ہے، اور کبھی کبھار جو ہے وہ جیت کا بھی اس میں یا خوشی کا بھی اس میں شامل ہو جاتا ہے۔ سمجھ آئی یہاں تک بات؟ عشق میں نسبت نہیں بلبل کو پروانے کے ساتھ، وصل میں یہ جان دے وہ ہجر میں جیتی رہے۔ اب عشق میں نسبت نہیں، بلبل اور پروانے میں مشابہت ہے ایک چیز کا، سملیرٹی جس کو آپ لوگ کہتے ہیں، یکسانیت ہے۔ وہ کیا ہے؟ وہ ہے عشق کرنے کی جو صلاحیت ہے وہ بلبل کے پاس بھی ہے اور پروانے کے پاس بھی ہے۔ یعنی عشق میں نسبت نہیں، بلبل کو عشق میں تعلق نہیں ہے۔ نسبت کیا ہے؟ تعلق نہیں ہے۔ کس کو؟ بلبل کو پروانے کے ساتھ۔ کیوں؟ بلبل پروانہ جب اپنے محبوب شمع سے ملتا ہے، پروانے سے مراد بھنورا پتنگا، وہ جب کسی شمع سے ملتا ہے، ملنے سے مراد جب اس کے گرد وہ گھومتا ہے، طواف کرتا ہے، چکر لگاتا ہے، تو وہ کیا ہو جاتا ہے؟ وہ مر جاتا ہے۔ یعنی وہ ملاقات میں مر جاتا ہے، اور بلبل جو ہوتی ہے وہ ہجر میں جیتی رہے، اور بلبل جدائی میں بھی زندہ رہتی ہے، اور پروانہ ملاقات میں بھی کیا ہو جاتا ہے؟ مر جاتا ہے۔ اس لیے عشق میں ان دونوں کا آپس میں کوئی تعلق نہیں ہے۔ شاعر نے ایک نیا پوائنٹ آف ویو یہاں پر بتایا ہے۔ بلبل اور پروانہ دونوں کا عشق مشہور ہے، لیکن یہاں شاعر نے مصرع ثانی میں، دوسرے مصرے میں ان کے درمیان فرق واضح کر کے دکھایا ہے۔ یعنی پروانہ شمع سے مل کر اپنی جان دیتا ہے، اور بلبل پھول کے عشق میں ہجر میں بھی جیتی ہے۔ یہ تین جواب شکوہ سے میں نے شعر اٹھائے ہیں، اور ان میں بھی سند تفریق پائی جاتی ہے۔ یعنی وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر، اور تم خار ہوئے تارک قرآن ہو کر۔ یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف سے اقبال نے شکوہ میں اللہ تعالیٰ سے خود شکوہ کیا تھا، اور جواب شکوہ اقبال نے لکھا ہے، لیکن وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک نائب بن کر لکھا ہے۔ اور وہ اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر۔ آپ بھی مسلمان ہیں، وہ بھی مسلمان تھے، لیکن وہ معزز ہیں، وہ اہمیت کے قابل ہیں، وہ قدردان ہیں، ان کی ایک الگ پہچان ہے۔ وہ کیا تھے؟ اور تم خار ہوئے تارک قرآن ہو کر۔ مسلمان، وہ مسلمان تھے زمانے میں، تو معزز سے کیا تھے؟ مسلمان ہو کر وہ معزز تھے۔ تم بھی مسلمان ہو، لیکن تم خار کیوں ہوئے؟ تم نے قرآن کو چھوڑ دیا، قرآنی تعلیمات کیا کر دی؟ چھوڑ دی، بھلا دی ہیں۔ یعنی مسلمان تو ہیں، فرق کیا ہے؟ ایک تارک قرآن ہے اور ایک قرآن سے محبت کرنے والا ہے۔ سمجھ آئی بات؟ دوسرا شعر دیکھیں، ناز ہے طاقت گفتار پہ انسانوں کو، بات کرنے کا سلیقہ نہیں نادانوں کو۔ اب دیکھو یہاں پر ناز ہے، یعنی بات کرنے کا طریقے پر جو انسانوں کو ناز ہے، اور دوسرے میں کیا کرتا ہے کہ یار ان کو بات کرنے کا طریقہ بھی نہیں آتا ہے۔ اگلا، تھے تو آبا وہ تمہارے ہی مگر تم کیا ہو؟ تھے تو آبا وہ تمہارے ہی مگر تم کیا ہو؟ ہاتھ پر ہاتھ درے منتظر فردا ہو۔ کہتے کہ وہ تمہارے اسلاف تھے، آبا و اجداد تھے، جنہوں نے اقبال یہاں پر اقبال شکوہ کر رہا تھا نا کہ بھئی آپ نے مسلمانوں کو پہلے جو ہے بڑی جو ہے کیا نام ہے بڑی سہولت دی، بڑی ان کی ہیلپ کی، بڑی ان کی مدد کی، ان کی شان، مسلمانوں نے 1000 سال حکومت کی، اور اب بھی وہی مسلمان ہے جو تمہارے لیے لڑتے ہیں، لیکن اب جو ہے آپ نے بجائے مسلمانوں کے غیر مسلموں کو جو ہے آپ نے دنیا میں عائشیاں دی ہیں ایک دوسرے۔ تو اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ اقبال کہتا ہے کہ تھے تو آبا وہ تمہارے ہی مگر تم کیا ہو؟ تم اپنی بات کرو، تم آبا و اجداد کو چھوڑو کہ بھئی وہ کون ہے، وہ فلانا ہے، وہ چھوڑو۔ تھے تمہارے ہی وہ تھے آبا وہ تمہارے ہی مگر تم کیا ہو؟ ہاتھ پر ہاتھ درے منتظر فردا ہو، یعنی ہاتھ پر ہاتھ رکھا ہوا ہے کہ بھئی میری جو قسمت میں جو ہوگا وہ کیا جائے گا، ایسا نہیں، اس کے لیے محنت شرط ہے۔ فرشتوں سے بہتر ہے انسان بننا مگر اس میں لگتی ہے محنت زیادہ۔ اسی شعر کے ساتھ ہم اپنا آج کا لیکچر ختم کرتے ہیں۔ خدا حافظ۔